السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں ذکر الہی کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ انہوں نے خیال کیا کہ اس جنگل میں شاید میرے سوا کوئی اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والا نہ ہوگا۔ صرف اور صرف یہ خیال ہی کرنا تھا کہ اللہ عز و جل نے درندوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ ہمارے ذکر کی آواز کو بلند کرو، تو اس قدر ذکر الہی کا شور ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور عرض کیا، یا اللہ عز و جل، کیا زمین کے نیچے بھی تیرا ذکر ہوتا ہے؟ حکم ہوا، اضرب بعصاک الارض، اپنا عصا زمین پر مارو۔ جب انہوں نے اپنا عصا زمین پر مارا تو زمین پھٹ گئی اور پانی جوش مارتا ہوا نظر آنے لگا۔ حکم ہوا، اس پر بھی عصا مارو۔ آپ علیہ السلام نے اس پر بھی عصا مارا تو ایک سیاہ پتھر نمودار ہوا، ایک کالا پتھر نکلا۔ حکم ہوا، اس پر بھی عصا مارو۔ آپ علیہ السلام نے اس پر بھی عصا مارا تو پتھر پھٹ گیا اور ایک سبز جانور نکلا، ایک سبز کیڑا نکلا جو اللہ عز و جل کا ذکر کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اس سے پوچھا، تیری پیدائش کو کتنا زمانہ ہوا؟ اس نے کہا 300 برس۔ کتنے؟ 300 برس۔ آپ نے پھر پوچھا، تیرا کام کیا ہے؟ اس نے کہا، اللہ عز و جل کے ذکر سے بہتر کون سا کام ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر اس سبز کیڑے نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے دن میں 2 مرتبہ پانی دیا جاتا ہے، مگر میں اس خوف سے نہیں پیتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پانی میں منہ ڈالوں اور موت کا فرشتہ آ جائے۔ خوف الہی تو دیکھیے، میں پانی میں منہ ڈالوں اور موت کا فرشتہ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ کہہ کر اندر غائب ہو گیا اور پتھر پانی کے نیچے چلا گیا، پھر زمین برابر ہو گئی۔ سبحان اللہ، کیا ایمان ہے۔ عزیز سامعین گرامی، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف اور صرف ہم ہی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور کوئی نہیں ہے جو خدا کی عبادت کر سکتا ہے یا کر رہا ہے۔ بعض وقت کیا ہوتا ہے، اگر ہم 5 وقت نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہم باقی کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو گناہ گار اور سب کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ 2 بھائی تھے، ایک 5 وقت نمازی تھا اور ایک شرابی تھا، اور شراب پینے والا یہ سوچنے لگا کہ چلیے اب میں توبہ کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں، اور نماز پڑھنے والا یہ سوچنے لگا چلو اب میں شراب پیتا ہوں۔ اسی حالت میں وہ دونوں مر گئے۔ شراب پینے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ چلو اب بہت ہو گئے گناہ، بہت ہو گئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، چلو اب تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، چلو اب اپنے آپ کو ذکر الہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا اور ان کے راستے پہ چلنے والا بنا دیتے ہیں۔ لیکن جو بڑا بھائی 5 وقتہ نماز پڑھ رہا تھا، وہ کیا سوچتے ہوئے مرا؟ وہ یہ سوچتے ہوئے مرا، چلو اب بہت ہو گیا اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، آپ کیا کریں گے؟ دنیا کے مزے لوٹیں گے، شراب پئیں گے، فلاں گناہ کریں گے، فلاں گناہ کریں گے۔ کیا اس کا خاتمہ بالخیر ہوا؟ ہرگز نہیں۔ تو اس کی بنا پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو شراب پیتا ہے یا تو فلاں گناہ کرتا ہے، تو سود کھاتا ہے، کہ تو بدکاری کرتا ہے، تو دوزخی ہے، کیونکہ اللہ ہی جانے کس کا رتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ شراب پینے والے کو اللہ ایک نیکی کے صدقے جنت عطا کر دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنے والا اگر اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہو تو وہ جنت کا حقدار نہ ہوگا۔ تو یہ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اپنے نامہ اعمال کے بدلے دوسروں کے نامہ اعمال کا جائزہ لیتے بیٹھے کہ فلاں نے فلاں گناہ کیا، فلاں نے فلاں گناہ کیا، دیکھو نہ ایسی ہے، دیکھو نہ ایسا ہے، دیکھو یہ کرتا ہے، دیکھو وہ کرتا ہے، دیکھو وہ گناہ کرتا ہے، دیکھو یہ گناہ کرتا ہے۔ عزیز سامعین گرامی، اپنے اعمال کا جائزہ لے، دوسروں کی فکر نہ کرے، کیونکہ ہمارے قبر کے سوال کے جواب ہمیں خود دینے ہیں، کوئی اور دینے نہیں آئے گا۔ ہمیں ہمارے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا۔ اس نے تو جو کیا سو کیا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کے گناہوں کا حساب رکھا ہے، حالانکہ ہم خود نہیں جانتے کہ ہمارے گناہ کتنے ہیں، لیکن ہم برابر سامنے والے کے گناہ گناتے جاتے ہیں، دیکھو اس نے یہ گناہ کیا، اس نے وہ گناہ کیا، اس نے یہ گناہ کیا۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ اس گناہ سے توبہ کر لے اور وہ ارادہ کرے کہ کبھی زندگی میں وہ گناہ نہ کروں گا، اور ہم نے اسے اسی گناہ پر ندامت دلائی،
اسی گناہ پر شرمندگی دلائی جو اس نے کیا تھا، تو ہم تب تک نہیں مریں گے جب تک ہم وہ گناہ نہ کر لیں۔ اللہ کے واسطے اپنے نامہ عمل کا جائزہ لیں، دوسروں کی فکر چھوڑ دیں، دوسروں کی فکر چھوڑ دیں کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم جنتی ہیں یا دوزخی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، ہم نفل روزوں کی کثرت کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم نے کئی مرتبہ حج کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جنت میں جائیں گے، کیونکہ جب تک ہمارا خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا تب تک ہم جنت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ تو ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ جزاک اللہ الخیر۔